بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ ہم نے مبتدا اور خبر کی تعریف پڑھی ہے۔ اب ہم مبتدا کے اور خبر کے کچھ احکامات پڑھنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے عبارت: وَأَصْلُ الْمُبْتَدَإِ أَنْ يَكُونَ مَعْرِفَةً وَأَصْلُ الْخَبَرِ أَنْ يَكُونَ نَكِرَةً وَالنَّكِرَةُ إِذَا أُصِفَتْ جَازَ أَنْ تَقَعَ مُبْتَدًا نحو قوله تعالى وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَكَذَا إِذَا تُخُصِّصَتْ بِوَجْهٍ آخَرَ نحو رجل في الدار أم امرأة وما أحد خير منك وشر أهر ذا ناب وفي الدار رجل وسلام عليك۔ وَأَصْلُ الْمُبْتَدَإِ أَنْ يَكُونَ مَعْرِفَةً، مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو۔ وَأَصْلُ الْخَبَرِ أَنْ يَكُونَ نَكِرَةً، خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو۔ وَالنَّكِرَةُ إِذَا أُصِفَتْ، اور نکرہ کی جب صفت لائی جائے، جاز أَن تقع مبتدأً، تو جائز ہے کہ وہ مبتدا واقع ہو۔ نحو قوله تعالی، جیسے باری تعالیٰ کا فرمان وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَكَذَا إِذَا تُخُصِّصَتْ بِوَجْهٍ آخَرَ، اور اسی طرح جب تخصیص کر لی جائے کسی دوسرے طریقے سے، نحو رَجُلٌ فِي الدَّارِ أَمِ امْرَأَةٌ، کیا گھر میں مرد ہے یا عورت ہے، وَمَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ، تجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، وَشَرٌّ أَهَرَّ ذَا نَابٍ، بڑے شر نے کتے کو بھڑکایا، وَفِي الدَّارِ رَجُلٌ، گھر میں مرد ہے، وَسَلَامٌ عَلَيْكَ، آپ پر سلامتی ہو۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مبتدا کے اور خبر کے کچھ احکام بیان فرما رہے۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو، اور خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو۔ مبتدا کی اصل یہ ہے کہ معرفہ ہو، اس لیے کہ مبتدا محکوم علیہ ہوتا ہے، مسند الیہ ہوتا ہے، اور حکم محکوم علیہ یعنی جس پر حکم لگایا جائے، اور حکم اس چیز پر لگایا جاتا ہے جو معروف ہو، متعین ہو، معلوم ہو۔ تو مبتدا کی اصل معرفہ ہونا ہے، اور معرفہ معلوم ہوتا ہے، متعین ہوتا ہے، لہذا اسی پر حکم لگایا جائے گا۔ اور خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو، یعنی کیونکہ نکرہ یہ محکوم بھی ہے، اس کے ذریعے سے حکم لگایا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے حکم لگایا جاتا ہے۔ تو اب مبتدا کی اصل یہ ہے کہ معرفہ ہو، خبر کی اصل یہ ہے کہ نکرہ ہو۔ یہ ایک قاعدہ بیان کیا گیا، ایک اصول بیان کیا گیا، لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ جہاں بھی مبتدا ہوگا وہ معرفہ ہونا ضروری ہے۔ بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوگا کہ مبتدا ہوگا لیکن معرفہ نہیں ہوگا۔ اصل تو یہ ہے کہ معرفہ ہو، خبر کی اصل یہ ہے کہ نکرہ ہو۔ لیکن اگر بعض جگہ ہمیں کوئی ایسی مثال نظر آ جاتی ہے یا وجوہ تخصیص کے بعد اس کو مبتدا بنا دیا جاتا ہے، تو اس سے یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ مبتدا تو معرفہ ہوتا ہے، مبتدا کی اصل یہ ہے کہ معرفہ ہو، خبر کی اصل یہ ہے کہ نکرہ ہو، لیکن ہر جگہ مبتدا کا معرفہ ہونا اور خبر کا نکرہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو مبتدا کی اصل یہ ہے کہ معرفہ ہو، اور خبر کی اصل یہ ہے کہ نکرہ ہو۔ وَالنَّكِرَةُ إِذَا أُصِفَتْ جَازَ أَن تَقَعَ مُبْتَدَأً،
اور نکیرہ کی جب صفت لائی جائے، نکیرہ کی جب صفت لائی جائے، جاز ان تقع مبتدأ، تو جائز ہے کہ وہ مبتدا واقع ہو، یعنی اس کا مبتدا بننا درست ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، عبد نکیرہ ہے، ترکیب میں مبتدا واقع ہے، اور خیر من مشرک اس کی خبر ہے۔ اب یہاں دیکھیے عبد نکیرہ ہے، پھر بھی اس کو ہم مبتدا بنا رہے ہیں۔ کیوں مبتدا بنا رہے ہیں؟ اس لیے مبتدا بنا رہے ہیں کہ مومنن کے ذریعے سے، مومنن کے ذریعے سے اس میں تخصیص کر لی گئی ہے، اور جب نکیرہ کی صفت لائی جائے تو اس میں تخصیص ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ نکیرہ مخصوصہ ہے، اور نکیرہ مخصوصہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی صفت کے ذریعے سے یا کسی طریقے سے اس کو خاص کر لیا جائے، اس کو خاص کر لیا جائے، اس کے افراد اور اس کے اشتراک کو کم کیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں نکیرہ مخصوصہ۔ یہ معرفہ نہیں ہے کہ جب اس کی صفت لائی جائے تو وہ معرفہ کی جو 7 قسمیں ہو تو ہم جانتے ہیں، اس میں تو ایسی کوئی قسم نہیں ہے کہ نکیرہ اور نکیرہ کی صفت لائی جائے تو وہ معرفہ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں جو ہم عبد مومنون دیکھ رہے ہیں، عبد نکیرہ ہے، جب مومنون اس میں صفت لائی گئی تو عبد کا میں جو اشتراک تھا، جو عموم تھا، وہ کم ہو گیا، خاص ہو گیا۔ کیسے خاص ہو گیا؟ صرف عبد کہا جاتا تو وہ غلام کافر بھی ہو سکتا تھا، مومن بھی ہو سکتا تھا، عموم تھا، لیکن جب مومن کہہ دیا گیا تو مومن کہنے کے بعد وہ خاص ہو گیا، تو عبد مومن وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، عبد مومن کی صفت لائی گئی ہے، عبد کے ذریعے، اب مومن کے ذریعے صفت لائی گئی تو اس میں تخصیص ہو گئی، لہذا اب اس کا مبتدا بننا درست ہے، اس لیے کہ قاعدہ ہے وَالنَّكِرَةُ إِذَا وُصِفَتْ، نکیرہ کی جب صفت لائی جائے جاز أَن تقع مبتدا، تو جائز ہے کہ وہ مبتدا واقع ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، یہ موصوف صفت مل کر مبتدا ہے، اور خیر من مشرک اس کی خبر ہے۔ اب یہاں مومنون میں صفت موجود ہے، مومنون میں صفت موجود ہے، یہ مومنون صفت یہاں بعض مرتبہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صفت مذکور نہ ہو، پھر بھی اس کی صفت لا کر تخصیص کی جاتی ہے۔ ایک مثال کثرت سے نحو کی کتابوں میں آپ کو پڑھنے ملے گی، الثمن منوان بدرہم، الثمن منوان بدرہم، تو الثمن منوانی میں منوانی نکیرہ ہے، اور وہ ترکیب میں مبتدا واقع ہیں۔ اب جب منوانی ترکیب میں مبتدا واقع ہیں جبکہ نکیرہ ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی صفت ثابتان منہ، ثابتان منہ مقدر ہے، اور بدرہم اس کی خبر ہے۔ تو الثمن منوانی بدرہم میں منوانی ترکیب میں مبتدا واقع ہیں، اس لیے کہ ثابتانی صفت مقدر ہے، تو صفت چاہے مذکور ہو چاہے مقدر ہو، اگر نکیرہ میں تخصیص کی گئی تو اس کا مبتدا بننا صحیح ہے۔ اَرَجُلٌ فِي الدَّارِ أَمِ امْرَأَةٌ، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ نکیرہ میں صفت کے ذریعے تخصیص لائی گئی، اور کبھی دوسرے طریقے سے بھی صفت میں تخصیص لائی جاتی ہے یا نکیرہ میں تخصیص لائی جاتی ہے، یعنی جیسے موصوف نکیرہ میں صفت کے ذریعے سے تخصیص لائی گئی، ایسی ہی نکیرہ میں دوسرے طریقے سے بھی تخصیص لائی جاتی ہے۔ وَكَذَا إِذَا تُخُصِّصَتْ بِوَجْهٍ آخَرَ نَحْوُ أَرَجُلٌ فِي الدَّارِ أَمِ امْرَأَةٌ، کیا گھر میں مرد ہے یا عورت ہے؟ پہلے تو یہ مثال سمجھ لیجئے، پھر ہم قاعدہ سمجھیں گے۔
یہاں سائل یعنی جو یہ سوال کر رہا ہے، رجل فی الدار ام امرأۃ، کیا گھر میں مرد ہے عورت ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ گھر میں یا تو مرد ہے یا عورت ہے، یعنی دونوں میں سے کسی ایک کے گھر میں ہونے کو سائل جانتا ہے کہ گھر میں مرد ہے یا عورت ہے، لیکن اس کے پاس اس بات کا قطعی علم نہیں ہے، تعین نہیں ہے کہ دونوں میں سے کون ہے۔ یہ تو جانتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک ہے، لیکن کون ہے یہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس میں یہاں تخصیص ہو رہی ہے۔ جب سوال حمزہ استفہام اور ام متصلہ کے ذریعے کیا گیا تو حمزہ استفہام اور ام متصلہ کے ذریعے سے سوال اسی وقت کیا جاتا ہے جب سائل کو لا علی التعین دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے متعلق علم ہو، کسی ایک چیز کے بارے میں خبر ہو، تبھی حمزہ استفہام اور ام متصلہ کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں سائل کو علم ہے، خبر ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ کون ہے۔ تو جب حمزہ استفہام اور ام متصلہ کے ذریعے سوال کیا جائے تو اس میں بھی تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ دونوں میں سے کسی ایک کا ہونا متعین ہے۔ اس اعتبار سے یہاں تخصیص پیدا ہو گئی، اور رجل فی الدار ام امرأۃ، کہ کیا گھر میں مرد ہے یا عورت ہے۔ ترکیب ہوگی حمزہ استفہام رجل معطوف علیہ ام حرف عطف، امرأۃ معطوف 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 علیہ مل کر مبتدا، اور فی الدار جار مجرور مل کر متعلق ہوگا کسی متعلق کے، اور وہ خبر واقع ہوگا۔ تو یہاں رجل اور امرأۃ کو مبتدا بنایا گیا، رجل امرأۃ کو معطوف معطوف علیہ کو ملا کر مبتدا بنایا گیا، حالانکہ وہ نکرہ ہے اور نکرہ میں مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ جب نکرہ میں تخصیص کر لی جائے کسی بھی طریقے سے تو اس کا مبتدا بننا صحیح ہے۔ یہاں حاشیہ بہت اچھا ہے، یہ حاشیہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رجل مبتدا تخصص بالعلم بثبوت الخبر، یہ رجل مبتدا ہے اس لیے کہ خبر کے ثبوت کے علم سے اس میں تخصیص کر لی گئی ہے، اس لیے کہ متکلم کو مذکر اور مؤنث دونوں جنسوں میں سے کسی ایک کے خبر کا علم ہے، اس لیے کہ ام متصلہ ہے اور حمزہ استفہام ہے، اس کو تعیین کرنا ہے، صرف یعنی سوال کا مقصود تعیین ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کی تعیین چاہتا ہوں، اس کو یہ تو معلوم ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک ہے لیکن تعیین نہیں کر سکا، اس لیے سوال کر رہا ہے کہ گھر میں مرد ہے یا عورت ہے۔ اس اعتبار سے اس میں تخصیص ہو گئی ہے۔ وَمَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ، پہلی مثال ہم نے پڑھا وَعَبْدٌ مُؤْمِن، مومن صفت لا کر تخصیص کی گئی۔ دوسری مثال رَجُلٌ فِي الدَّارِ ام امرأۃ، حمزہ استفہام اور ام متصلہ کے ذریعے جو سوال کیا جاتا ہے اس میں متکلم کو لا علی التعین دو چیزوں میں سے کسی ایک کے خبر کے ثبوت کا علم ہوتا ہے، اس لیے اس میں تخصیص ہو گئی۔ اب تیسری مثال پڑھ رہے ہیں وما احد خیر منک، احد نکرہ ہے، یہاں ترکیب میں مبتدا ہے اور نکرہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس میں تخصیص ہو گئی ہے۔ کیسے تخصیص ہوئی ہے؟ احد نکرہ ہے، نفی کے بعد واقع ہے، اور نکرہ جب نفی کے بعد واقع ہو تو اس میں عموم ہو جاتا ہے اور عموم کے ذریعے سے اس میں تخصیص کی جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ نکرہ تحت النفی واقع ہیں، اور جب نکرہ تحت النفی واقع ہو تو اس میں عموم پیدا ہوتا ہے، اور ایسا عموم ہوتا ہے کہ اس میں تخصیص ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے، اس اعتبار سے یہاں احد کا مبتدا بننا صحیح ہے۔
تو اب ترکیب ہوگی وما احد خیر منک، احد مبتدا اور خیر منک خبر، تو مبتدا خبر مل کر یہ جملے اسمیہ ہے۔ اور ایک مثال ہے وشر احر ذا ناب، شر نے کتے کو، دانابن کتے کو، احر بھوکایا، بھڑکایا۔ اب دیکھیے شر، شر یہاں جو تنوین ہے شرن پر، یہ تنوین تعظیم ہے۔ تنوین تعظیم یعنی کسی چیز کے بڑائی کو بتلانے کے لیے، کسی چیز کے بڑا ہونے کو بتلانے کے لیے، اس لیے کہ شر چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، شر بڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں شر بڑا ہی ہوگا جبھی تو کتا بھونکنے پر مجبور ہوا، اس لیے کہیں گے شرن پر جو تنوین ہے وہ تنوین تعظیم ہے۔ اصل عبارت ہوگی شر عظیم احر ذا ناب، بڑے شر نے کتے کو بھڑکایا۔ تو اس میں تنوین تعظیم کے ذریعے سے تخصیص پیدا کی گئی ہے۔ یہ ہے نکیرہ ہی لیکن اس میں تخصیص ہو گئی ہے، وہ معرفہ سے قریب ہو گیا ہے، اس میں جو اشتراک تھا وہ افراد میں عموم تھا، اس میں کمی ہو گئی ہے۔ تو شر عظیم، یا عظیم جو صفت ہم ترجمہ کر رہے ہیں وہی شرن پر جو تنوین ہے تنوین تعظیم، اسی کا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ تو شرن احر ذا ناب، بڑے شر نے کتے کو بھڑکایا۔ وفی الدار رجل، یہاں پر بھی رجل میں تخصیص کی گئی ہے، نکرہ ہے پھر بھی مبتدا ہے۔ دیکھیے فی الدار گھر میں آدمی ہے، اس میں کیسے تخصیص ہوئی؟ اس میں تخصیص اس اعتبار سے ہوئی ہے کہ جو گھر میں ہے، یعنی گھر میں پہلے کیا کہا گیا فی الدار گھر میں، تو آگے کہہ رہے رجل آدمی ہے، اس لیے کہ گھر میں وہی چیز رہ سکتی ہے جس میں گھر میں رہنے کی صلاحیت ہو، اور یہ رجل گھر میں آدمی ہے۔ تو اب آدمی ہونا، آدمی یہ گھر میں رہ سکتا ہے، اسی طرح کہ فی الدار امرأۃ گھر میں عورت ہے، یا گھر میں کوئی ایسی چیز ہے جو گھر میں رہ سکتی ہے، اس اعتبار سے اس میں تخصیص ہوگی۔ تو فی الدار گھر میں، رجل آدمی ہے، اس اعتبار سے آدمی گھر میں رہ سکتا ہے، عورت گھر میں رہ سکتی ہے، اور جو جو چیزیں گھر میں رہنے کی صلاحیت ہے وہ تمام چیزیں گھر میں رہ سکتی ہے۔ تو ان کو ان چیزوں سے الگ کر دیا گیا جو چیزیں گھروں میں نہیں رہ سکتی۔ دوسرے الفاظ میں اس میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فی الداری یہ مقدم ہے، خبر ہے، اور رجل مبتدا ہے، اور اس میں تقدیم اور تاخیر ہو گئی ہے، اور جب تقدیم اور تاخیر ہو تو اس میں بھی تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ فی الداری خبر ہے، رجل مبتدا ہے، مبتدا پہلے آتا ہے، خبر بعد میں آتی ہے، لیکن یہاں پہلے خبر آ گئی تو خبر کا پہلے آنا اس اعتبار سے بھی اس میں تخصیص ہو گئی۔ تو فی الدار رجل گھر میں آدمی ہے، وسلام علیک اور آپ پر سلامتی ہو، اس میں بھی تخصیص ہوئی ہے اس اعتبار سے کہ یہ متکلم کی طرف منسوب تھا، اس کو حذف کر دیا گیا، اصل عبارت تھی سلمت سلاما علیک، سلمت سلاما علیک، یہاں سلامن علیکہ کو باقی رکھ کر سلمت فعل کو حذف کر دیا گیا۔ جیسے افعال جو مصدر کے جو افعال ہوتے ہیں ان کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو سلام علیکہ کی اصل ہے سلمت سلاما علیکہ، اب سلمت فعل کو حذف کر دیا گیا تو باقی رہا سلاما علیکہ۔ پھر یہاں سلام من علیکہ چونکہ مصدر ہے اور مفعول مطلق تھا، لیکن جب اس کے فعل کو حذف کر دیا گیا تو اب اس میں سلام علیکہ نصب کو رفع کی طرف بدل دیا،
یعنی سلامن سے سلامن. کیوں؟ اس لیے کہ اگر سلامن علیکا ہوتا تو مفعول مطلق ہوتا اور کسی فعل کا مفعول مطلق واقع ہوتا، اور فعل کا جملے کے شروع میں اگر فعل ہو تو وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، جملے کے شروع میں اگر اسم ہو تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے. لیکن دونوں میں فرق ہے. جملہ اسمیہ میں تجدد ہوتا ہے، استمرار اور دوام نہیں ہوتا، جبکہ جملہ اسمیہ میں استمرار اور دوام ہوتا ہے. تو متکلم جب کسی کی سلامتی کی دعا کرے گا تو وہ دعا استمرار کے لیے، ہمیشگی کے لیے، دوام کے لیے ہوگی. اگر یہاں سلامن علیکا ہوتا تو اس میں استمرار نہیں ہوتا. تو وسلام علیک، اصل عبارت تھی سلمت سلامن علیکا، تو اسی سے سلام علیکہ بنایا گیا. اس لحاظ سے متکلم کی طرف اس کی نسبت تھی سلمت اس کی، تو اس میں تخصیص کر لی گئی اور سلام علیکہ کہا، لہذا سلام کا یہاں مبتدا واقع ہونا درست ہے، اور علیکہ یہ خبر ہے کسی متعلق سے مل کر، تو مبتدا خبر مل کر یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا. مبتدا کی اصل یہ کہ معرفہ ہو، خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ نکیرہ ہو. آپ سے صرف ایک سوال ہے کہ نکیرہ کی تخصیص کتنی طرح کی جا سکتی ہے، مثالوں کے ساتھ اس کو بیان کریں. اور جب نکیرہ میں تخصیص کر لی جاتی ہے تو کیا اس کا مبتدا بننا صحیح ہے یا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.